نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام علم سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ اور مشکات الانوار کے اندر موجود ہے من جلس عند العالم ساعتین او اکل معه لقمتین او سمع معه کلمتین او مشى معه خطوتین آتاه اللہ تعالی جنتین کل جنت مثل الدنیا مرتین۔ سنیے کیا ارشاد فرمایا گیا من جلس عند العالم ساعتین، جو کسی عالم دین کے پاس فقط 2 گھڑیاں بیٹھا، او اکل معه لقمتین، یا اس کے پاس بیٹھ کے اس نے 2 لقمے کھا لیے، او سمع معه کلمتین، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے 2 کلمے سن لیے، او مشى معه خطوتین، یا وہ کسی عالم دین کے ساتھ فقط 2 قدم چلا، تو اعلان ہوتا ہے آتاہ اللہ تعالی جنتین، کریم پروردگار اس کے اس عمل سے خوش ہو کے اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ودود نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ رب ذوالجلال نے نون کی بھی قسم اٹھائی ہے اور قلم کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے نون کی بھی قسم اٹھائی اور قلم کی بھی قسم اٹھائی، اس لیے کہ والقلم وما یسطرون، اس قلم سے علم کی اشاعت ہوتی ہے، قلم سے لکھا جاتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اس لکھے ہوئے کو۔ تو اللہ نے نون کی بھی قسم اٹھائی ہے اور قلم کی بھی قسم اٹھائی ہے، فرمایا قلم کی بھی قسم کیونکہ اس سے علم کی اشاعت ہوتی ہے، اور قلم سے ہی جواہر پارے لکھے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں اور تفسیر کی شکل میں۔ فرمایا مجھے ان جواہر پاروں کی قسم کہ جن کو اللہ کے پیارے لکھتے ہیں اور پھر اللہ کی مخلوق ان جواہر پاروں کو پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان کو روشن اور منور کرتی ہے۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے رب ذوالجلال نے یہ قسمیں یوں ہی نہیں اٹھائی ہیں، بلکہ ان قسموں کو اٹھانے میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں، اور اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کوئی نکمے نکارہ قسم کے اور فضول قسم کے لوگ نہیں ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ یہ قسمیں اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو قرآن عطا فرمایا ہے، تم ایسا کرو اس کا علم سیکھو، اور اس علم کو سیکھنے میں دن تو پہلے ہی دن ہوں، راتوں کو بھی دن بناؤ، شب و روز اسی دھن میں لگ جاؤ کہ میں نے علم پڑھنا ہے، اور علم پڑھنے کے بعد پھر میں نے اسے گلی گلی، کوچا کوچا اور نگر نگر جا کے میں نے اسے پھیلانا ہے۔ قرآن پاک جو اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اتارا گیا، اگر اس کی پہلی وحی کو دیکھا جائے تو لفظ اقرا ہے پہلی وحی کہ اے میرے محبوب پڑھیے، لیکن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذرا مطالعہ کریں یار، آپ کو پتہ چلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدائی کاٹی ہے، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، چلا کشی اختیار کی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے پہلا میسیج اور پیغام آتا ہے تو وہ میسیج اور پیغام یہ تھا اقرا،
اے میرے محبوب پڑھیے، نہ کوئی نماز کی بات، نہ کوئی روزہ کی بات، نہ کوئی زکوٰۃ کی بات، نہ کوئی حج کی بات، نہ صدقات و خیرات کی بات، نہ کوئی تسبیحات کی بات، بلکہ سب سے پہلی وحی اترتی ہے تو اللہ اپنے محبوب کو یہی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ پڑھیے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے ایک صحابی سے محو گفتگو تھے، اتنے میں جبریل اترتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام دیتے ہیں اور میسیج دیتے ہیں، حضور یہ آپ اپنے جس غلام سے محو گفتگو ہے اس کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، پھر اس نے اللہ کو پیارا ہو جانا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل یہ میسیج دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس غلام کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ کہتے ہیں عصر کا وقت تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو پھر وہ فوراً عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھڑیاں میری باقی رہ گئی ہیں میں کیسے انہیں گزاروں، ان لمحوں کے اندر میں کیا کروں، میں کس کام کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تو علم سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام علم سیکھنے میں مصروف ہو گیا اور اسی علم سیکھنے کے اندر ہی اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیں اس کی وقت کی جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں فرمایا روزہ رکھ لے، اے میرے غلام نوافل کے اندر مشغول ہو جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام علم سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ اور مشکات الانوار کے اندر موجود ہے، من جلس عند العالم ساعتین او اکل معہ لقمتین او سمع معہ کلمتین او مشى معہ خطوتین آتاہ اللہ تعالی جنتین کل جنت مثل الدنیا مرتین۔ سنیے کیا ارشاد فرمایا گیا من جلس عند العالم ساعتین، جو کسی عالم دین کے پاس فقط 2 گھڑیاں بیٹھا، او اکل معہ لقمتین، یا اس کے پاس بیٹھ کے اس نے 2 لقمے کھا لیے، او سمع معہ کلمتین، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے 2 کلمے سن لیے، او مشى معہ خطوتین، یا وہ کسی عالم دین کے ساتھ فقط 2 قدم چلا، تو اعلان ہوتا ہے آتاہ اللہ تعالی جنتین، کریم پروردگار اس کے اس عمل سے خوش ہو کے اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا آتاہ اللہ تعالی جنتین کل جنت مثل الدنیا مرتین، ایک جنت دنیا سے 2 گنا بڑی ہوگی۔ جو اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا ان میں سے ہر ایک جنت دنیا سے 2 گنا بڑی ہوگی۔ عمل اس نے کیا کرنا ہے؟ عالم دین کے پاس فقط 2 گھڑیاں، یا پاس بیٹھ کے 2 کلمے سن لیے، یا 2 قدم اس کے ساتھ چلا، یا اس کے ساتھ 2 لقمے بیٹھ کے کھائے، تو یہ اعزاز اسے نصیب ہو گیا۔ تو اس لیے عالم دین کی قدر کیا کرے، اسے کمیوں کی لسٹ کے اندر شامل نہ کیا کرے، یہ اعزاز اسے بخشا گیا ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حضور کا غلام حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے غلام اذان پڑھا کر۔ کیا کیا کر؟ او سارے بولو نہ دیو یار، اذان بولو تو صحیح نا۔ کیا کیا کر؟ اذان پڑھا کر۔ وہ عرض کرتا ہے حضور میں وقت کی پابندی نہیں کر سکوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم سوئے ہوتے ہیں اور صبح کا مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ آنکھ کھلتی ہے تو مائک پہ چڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ واش روم جاتا ہے، وہ وضو باندھتا ہے، وہ اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، اور پھر چل کے آتا ہے یا بائک پہ آتا ہے، اور پھر آ کے وہ مائک کے اوپر کھڑا ہو کے اعوذ باللہ بسم اللہ درود پاک پڑھ کے اور پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔
تو وہ غلام عرض کرتا ہے حضور میں وقت کی پابندی نہیں کر سکوں گا، مجھے کوئی اور عمل بتا دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام پھر ایسا کیا کر، نماز پڑھا دیا کر بندوں کو، جنت میں چلا جائے گا۔ کیا کر دیا کر؟ نماز پڑھا دیا کر، جنت میں چلا جائے گا۔ عرض کرتا ہے میرے آقا مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے کوئی اور عمل بتا دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر میرے غلام ایسا کیا کر، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھا کر، اللہ تجھے اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور میں یہ عمل کر لیا کروں گا، اس کے اوپر میں کوشش کروں گا دوام اور استقامت جو ہے وہ اختیار کروں۔ تو اس لیے کمیوں والی لسٹ کے اندر امام کو شامل نہ کیا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا اعزاز بخشا، دین نے اسے بڑی رسپیکٹ جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کا بچہ قرآن پڑھتا کس سے ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ جو خطباء ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، کتنی کتنی قیمتی احادیث اور باتیں جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کبھی یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ہم ذرا ان کو سلام ہی کر دیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مقام اس سے بلند ہے اس لیے کہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میرے پاس گاڑی بہت مہنگی ہے، میری کوٹھی بڑی عالی شان ہے، میرے پاس پلازے بڑے ہیں، میری جائیداد میرے پاس بڑی مہنگی ہے۔ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے طالب علم کو جو ہے وہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت ابو ذر کو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ابو ذر تیرا صبح کے وقت اٹھ کر فقط علم کا ایک باب پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے۔ اور پھر میرے آقا نے مزید آگے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ابو ذر اگر صبح اٹھ کے علم کا ایک باب پڑھ لیتا ہے عمل نہ بھی ہو، میرا کریم پروردگار تمہیں ثواب سے محروم نہیں رکھے گا، ثواب تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ آج آپ کے پاس پیسے میرے سے زیادہ ہوں گے، گاڑی آپ کے پاس میرے سے زیادہ مہنگی ہوگی، کوٹھی آپ کے پاس زیادہ اچھی ہوگی، لیکن دیکھ لیں یہ اعزاز کہ میں آپ سے بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ دین کی برکت ہے، یہ دین کی وجہ سے۔ میں پچھلے دن اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا اور میں بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، سمجھ لے کہ میں اس تیسری سیڑھی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور قمر زمان قاہرہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ دین کو سلوٹ ہے، یہ دین کو سلام ہے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بھی ارشاد فرمایا میرے غلام وقت کی جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں علم سیکھنے میں مصروف ہو جا، علم سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ علم کو اللہ کی ذات نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں تاریخ کے اندر، ان کا نام ہے ابو العالیہ، نام تھا رفیع بن مہران۔ کہتے ہیں بصرہ کے اندر ایک عورت نے مجھے خریدا اور بڑے مجمع میں آ کے اس نے مجھے کہا جا رفیع بن مہران تو آزاد ہے۔ اس نے آ کے مجھے آزاد کر دیا۔ جب اس نے مجھے آزاد کیا تو میں نے سوچا میں کہاں جاؤں، مجھے کون رکھے گا، مجھے کھانا کون دے گا، مجھے لباس کون دے گا، میں رات کس کے ہاں گزاروں گا۔ کہتے ہیں اللہ کی ذات نے میری مدد فرمائی، میں نے علم پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں علم سیکھتا رہا، میں نے دنوں کو تو دن بنایا لیکن میں نے راتوں کو بھی دن بنا دیا، میں نے اپنی راتیں بھی علم سیکھنے کے اندر جو ہے وہ گزار دی۔ کہتے ہیں پھر وہی بصرہ تھا، وہ وقت آتا ہے کہ ایک وقت تھا مجھے بھرے مجمع میں ایک عورت نے خرید کے آزاد کر دیا، مجھے کوئی پاس بٹھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، میرے پاس جگہ نہیں تھی کہ میں سر کو جو ہے وہ کہاں پہ چھپاؤں، میرے پاس جگہ نہیں تھی کہ میں رات کہاں پہ گزاروں۔ کہتے ہیں پھر وہی بصرہ تھا اور بصرہ کا گورنر تھا حضور کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین تھا۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس حاضر ہوتا عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے، رئیس المفسرین ہے، کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے۔ کہتے ہیں جب میں پاس آتا مجھے اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتے اور پھر آپ تخت نشین تھے، آپ مجھے اپنے ساتھ بیٹھاتے اور آپ مجھے فرماتے کہ ہے تو غلام کا بیٹا لیکن تیرے علم نے مجھے مجبور کر رکھا ہے کہ تجھے چھاتی کے ساتھ بھی لگاؤں اور تجھے اپنے تخت پہ ساتھ بھی بیٹھاؤں۔ تو یہ علم کو اللہ کی ذات نے اعزاز بخشا ہے، تو اس لیے اہل علم کی جو ہے وہ قدر کیا کریں۔ یہی عبداللہ ابن عباس آپ کو جب کہا گیا کہ آپ یہ غلام زادہ ہے، بڑی اسے عزت دیتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا یہ ساری کی ساری اس کی عزتیں دین کی وجہ سے ہے، اور پھر آپ اپنی مثال دیتے تھے. آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے سے عمر میں بڑے تھے، آپ خلیفہ تھے، لیکن میں جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے. پھر ایک وہ بھی موقع آتا ہے، غزوہ بدر کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے درمیان جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے. تو چند صحابہ نے اسے اچھا نہ سمجھا اور کہا حضرت عمر کو کہ آپ عبداللہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، ان کی عمر کی تو ہماری اولاد ہے، ہم بہت بڑے ہیں ان سے عمر میں، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پہلی وجہ تو تمہارے ساتھ بٹھانے کی یہ ہے کہ یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس علم بڑا ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے درمیان انہیں بٹھاتا ہوں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روز حضرت عمر نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، جاؤ عبداللہ ابن عباس کو بلا کے لاؤ. کہتے ہیں جب میرے پاس میسج پہنچا نا تو میں نے کہا آج لگتا ہے آپ کا کچھ بتانے کا مقصد ہے. کہتے ہیں میں حاضر ہوا، حضور کے بڑے بڑے اصحاب تشریف فرما تھے، مجھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں پھر آپ نے سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہتے ہیں میرے سے نہیں ابھی انہوں نے پوچھا، انہوں نے جو بڑے بڑے اصحاب سے نا ان سے سوال کیا، فرمایا اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہو. تو کچھ اصحاب تو خاموش رہے اور کچھ نے یہ جواب دیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے، تمہارے لیے مدد آ جائے تو پھر کیا کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو. جب سب سے پوچھ لیا حضرت عمر نے تو پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، فرمایا عبداللہ ابن عباس کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے اللہ کے محبوب نبی کے خلیفہ میری یہ رائے نہیں ہے. فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح سے مراد یہ ہے کہ حضور اب آپ کا وقت وصال قریب آ گیا. جب اللہ کی نصرت آ جائے، جب اس کی فتح آ جائے، جب اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر سمجھے وقت وفات جو ہے وہ قریب ہے. اور جب وقت وفات قریب ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر اللہ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرے، استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اس سے توبہ کرے. جب آپ نے یہ فرما دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بڑے بڑے اصحاب کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے حضور کا غلام عمر فاروق اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا. اور فرمایا میں اس لیے عبداللہ ابن عباس کو جو ہے وہ تمہارے درمیان بٹھاتا ہوں کہ اس کے پاس علم بڑا ہے، علم بڑا ہے اس کے پاس. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضور کے غلام تشریف فرماتے، ضیاء النبی شریف کے اندر یہ حدیث پاک حضور ضیاء الامت نے لکھی ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 326 ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا الا اخبرکم عن الاجود، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو عرض کی گئی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں ضرور خبر دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اجود، میرا رب سب سے زیادہ سخی ہے. وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور اولاد آدم میں سے سب سے بڑا سخی آمنہ کا لال ہے. اور حضور نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کے بعد لوگوں کو وہ علم سکھایا، وہ سب سے بڑا سخی ہے. وہ سب سے بڑا سخی ہے. جس بخاری کے ہم حوالے دیتے ہیں کبھی اس بخاری کی سیرت بھی پڑھے. یہ گوگل کے اوپر آپ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. آج تلاش کیجئے گا کہ بخاری نے علم سیکھا کیسے ہے، کتنی مشکل بنی ہے بخاری کے لیے علم سیکھنے میں. کہتے ہیں میں علم پڑھنے کے لیے 2 بار بصرہ گیا، 2 بار شام گیا، اور ان گنت دفعہ میں نے کوفہ کا سفر کیا، میں نے عراق کا سفر کیا. اور کہتے ہیں کہ 11 سال میری عمر تھی، میری ماں مجھے علم سیکھنے کے لیے انگلی سے لگا کے جو ہے وہ چھوڑ کے آتی. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے،
بخارا شہر ہے آپ کا. کہتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب میں علم سیکھنے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوتا ہوں تو میرا لباس جو ہے پھٹا ہوا ہے, اسے پیوند لگے ہوئے ہیں. علم سیکھنے کے اندر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جو ایک ہی چادر میرے پاس تھی, ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا اور وہ چادر بھی میرے سے لے لی, اور میں اپنے بدن کو پتو کے ساتھ ڈھانپ کے جو ہے ایک جھونپڑے کے اندر بیٹھ گیا. اور جب 2 دن میں اپنے استاد محترم کے پاس نہ پہنچ سکا علم سیکھنے کے لیے, تو آپ نے شاگردوں کو فرمایا جاؤ جا کے بخاری کو تلاش کرو, کدھر ہے محمد بن اسماعیل. تو کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے جب وہ میرے پاس آئے تو میں ایک جھونپڑے میں چھپا بیٹھا تھا. انہوں نے میری حالت دیکھی تو چند پیسے انہوں نے جمع کر کے مجھے لباس لا کے دی. کتنی مشکل سے جو ہے وہ علم پڑھا جاتا ہے, کتنی مشکل سے جو ہے وہ دین سیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت سلیم بن مجاہد کہ میں محمد بن اسلام کے پاس حاضر ہوا ان کے حلقہ دروس میں بیٹھنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے کہا اگر تو چند لمحے پہلے آ جاتا نا تو میں تجھے وہ 16 سال کا بچہ دکھاتا جسے حضور کی 70,000 احادیث زبانی یاد ہے. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 70,000 احادیث زبانی یاد ہے. آج میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں کوئی ہے ایسا جسے 70,000 نہیں فقط 10 حضور کی احادیث زبانی یاد ہو؟ پیسے تو اسے یاد ہوں گے میرے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں, اسے یہ تو پتا ہوگا میری فلاں پراپرٹی جو ہے کتنے کی ہے, لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہمیں سورہ ملک نہیں یاد ہوگی, سورہ یاسین نہیں یاد ہوگی, سورہ محمد نہیں یاد ہوگی, سورہ واقعہ نہیں یاد ہوگی, سورہ رحمان نہیں یاد ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یاد نہیں ہوں گے, ہمیں اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ یاد ہوگا. تو کہا اے سلیم بن مجاہد اگر چند لمحے پہلے آ جاتے تو تمہیں وہ 16 سال کا بچہ دکھاتا جسے 70,000 میرے آقا کی احادیث یاد ہے. کہتے ہیں میں نے وہ درس چھوڑا, میں اس کی تلاش کے اندر نکلا. چند لمحوں کے بعد میں نے امام بخاری کو جو ہے وہ پا لیا. تو میں نے کہا حضور آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے 70,000 سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہے, اور ان حدیثوں کو روایت کرنے والے جو حضور کے غلام ہیں, کبھی انس ہے, کبھی جو ہے مالک ہے, کبھی حضور کے غلام ابو ذر غفاری ہے, جو بھی ہے, کہا جو راوی ہے مجھے کثرت کے ساتھ یہ پتا ہے کہ وہ راوی کہاں پہ پیدا ہوا ہے, اس راوی نے اپنا وقت کہاں پہ گزارا ہے, اس کی پیدائش کہاں پہ ہے, اس کا مدفن کہاں پہ ہے, اس کے اساتذہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں. اور پھر اگر آج آپ پڑھتے ہیں امام بخاری کے حالات زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو زبانی یاد ہے. کتنی؟ 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے یار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت جابر بن عبداللہ عظیم صحابی ہے, پتہ چلا حضور کے ایک غلام عبداللہ بن انیس کے پاس میرے آقا کا ایک ارشاد گرامی ہے. ارادہ کر لیا حضور کا وہ ارشاد سنوں گا. کہتے ہیں میں نے اسپیشلی طور پہ ایک اونٹ خریدا, اس کے اوپر کجاوا کسا. کہتے ہیں میں چلا, 1 مہینہ لگا مجھے عبداللہ ابن انیس تک پہنچنے میں. جب اس کے گھر کے سامنے پہنچا دربان کھڑا تھا, میں نے کہا عبداللہ ابن انیس کو بتاؤ حضور کا غلام جابر بن عبداللہ آیا. وہ فوراً باہر آتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے, میں وہ سننے کے لیے آیا. کہا جی بالکل. کہا مجھے وہ سناؤ. کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا اللہ کی آواز قریب والے بھی اور دور والے بھی سارے یکساں سن رہے ہوں گے. رب فرمائے گا جنتی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک اگر اس نے کسی کا بدلہ دینا ہوا, بدلہ نہیں دے لے گا جنت میں داخل نہیں کروں گا. ایون کہ اگر کسی کو اس نے ایک تھپڑ مارا ہوا ہے تو وہ تھپڑ کا بھی بدلہ جو ہے اسے دلوایا جائے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے بدن اور غیر مختون اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو پوچھا یہ ننگے بدن اور غیر مختون سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد لوگوں کی نیکیاں ہیں اور اس سے مراد لوگوں کی برائیاں ہیں.
نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو علم پڑھنے والے اور سیکھنے والے لوگ ہیں، قدر کیا کریں ان کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک نام ہے، اور میں نے کثرت سے آپ کو یہ بتایا ہے 100 مرتبہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے حضور تہجد افضل ہے یا علم افضل ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا میں اکثر اپنے شاگردوں کو کہا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا تہجد پڑھنے ہو یا نہ پڑھنے ہو، یہ بات غور سے سن لو، وقت ملے ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دین ضرور سیکھنا ہے، دین ضرور سیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد پڑھو گے تو تمہارا فقط فائدہ ہے، اگر دین سیکھ لو گے تو فقط تمہارا ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے جا کے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا علم جو ہے وہ پھیلاؤ گے تو رب ودود جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، تمہارے سے خوش ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ایک عالم کی موت کو شیطان ابلیس 90 عابدوں کی موت سے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک عالم کی موت کو 90 عبادت گزاروں کی موت سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے وہ 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے وہ 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو علماء ہے، جو خطباء ہے، جو حفاظ ہے، کمیوں کی لسٹ کے اندر شامل نہ کیا کرے، ان لوگوں کی عزت کیا کرے، ان کی قدر کیا کرے، اور کوشش کیا کرے انہیں کانڈ نہ کیا کرے۔ آج یہ افسوس ہوتا ہے کہ کسی استاد نے بچے کو تھپڑ مارا ہے، باہر پیو جا کے کھلوتے ہونے جی انہوں باہر کڈو، ہاں پہلا تو میں آپ پھنڈنے انہوں تو پھر میں ادھر پرچہ دینا۔ تو پھر وہ استاد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آج تو بعد مارنا نہیں، کھائے خسمانوں پھر ساٹے لو۔ تو آج آپ دیکھ لیں، آج ادب سے ہم محروم ہو گئے۔ آج ایک طرف سے استاد آ رہا ہوتا ہے، دوسری سمت سے شاگرد آ رہا ہوتا ہے، تو استاد اپنے شاگرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ابھی سلام اور سلوٹ آئے گا تو شاگرد صاحب انتظار کر دے ہوندے نے بھائی انہیں استاد محترم انہوں بھی سلام کریں۔ یہ پچھلے جمعہ کی یا اس سے پچھلے جمعہ کی بات ہے، یہ ہمارے طارق صاحب ہیں پڑوسی سامنے، یہاں پہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ گھڑی کے ساتھ کرسی پہ، اسی کرسی کے اوپر وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا غالباً آخری جمعہ تھا، تو وہ طارق صاحب ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، 50 سے ابو ان کی عمر ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے محسوس کر لیا کہ لگتا ہے وہ طارق صاحب کے کوئی استاد ہے۔ تو جب وہ چلے تو طارق صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب یہ میرے استاد محترم ہیں۔ وہ استاد محترم کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ غلاموں کی طرح ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر فقط لاڈ ہی ضروری ہوتا تو میرے آقا کبھی ارشاد نہ فرماتے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، مار کے اسے نماز پڑھاؤ، مار کے اسے نماز پڑھاؤ۔ آج دیکھ لے بچے کی ہر آرزو پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری امیدوں پہ شاذ و ناظر ہی پورا اتر رہا اور کثرت کے ساتھ اولاد بگڑ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا جن سے آپ علم سیکھ رہے ہیں، ان کی کوشش کرے، انہیں ریسپیکٹ دیا کرے، ان کی عزت کیا کرے، ان سے پوچھا کرے حضور ہمارے لائق کوئی خدمت تو نہیں ہے؟ آپ کو اندازہ ہے ان کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں اور کبھی نہیں کسی نے پوچھا کہ جناب گزارا کیسے ہو رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ میں افسوس سے بتانے لگا ہوں، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی جناب سے عطا کر رہا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک تو مجھے عزتوں والا رزق عطا کر رہا ہے۔ آپ اپنے محلوں کی مسجدوں کے اندر عیدیں پڑھتے ہیں، کتنی عید دی جاتی ہے علماء کو، لیکن مجھے تمہاری عید کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہاں پہ کوئی بندہ بتا دے کہ میں نے اس جگہ پہ عید پڑھی اور میں نے عید دی ہے، اور میرا مطالبہ بھی کسی سے ہو، مجھے اپنی جناب سے خوبصورت رزق عطا کر رہا ہے اور بہتر رزق عطا فرما رہا ہے اور عزتوں والا عطا کر رہا ہے۔ یہ کتنی دیر سے ہم درس کے اوپر والی منزل کے اوپر رکے ہوئے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں
مالک مدد فرما دینا، مالک مدد فرما دینا۔ لیکن آپ بھی کوشش کیا کریں یار، آپ 200 بندہ اگر ایک ایک بیگ سیمنٹ کا دے دے تو کہاں سے بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ آتے ہیں، خوبصورت آپ کے لیے جو ہے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، واش روم کے اندر جوتے موجود ہیں، صابن آپ لوگوں کے لیے پڑا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی آسانیوں اور سہولتوں کے لیے ہے۔ لیکن آپ کا بھی پھر آگے سے یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کے جو خادم ہیں ان کا خیال رکھا کریں، اس کا جو بل بجلی ہے ہم اس کا بھی خیال رکھا کریں، اس کی جو جو ضروریات ہیں ہم کوشش کیا کریں اس کے اندر۔ آپ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ مل کے جو ہے وہ دریا بنتا ہے۔ آپ اکثر مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھتے ہوں گے، وہاں جمعہ کے روز جھول پھرتے ہیں، آگے کوئی نہیں پھرتا جی، اور یار اگے ایک چولی پھر دی ہے تھوڑے کے کوئی نہیں، ایتھے بھی کدے پھری ہے جی، ایتھے ساری زندگی نہیں پھرن لگی جدوں تک اسی ہاں، ساڈے جان تو بعد نہیں پتا، لیکن اپنی اسی گارنٹی دینے ہاں بھائی جدوں تک اسی ایتھے ہاں، ایتھے نہیں چول پھرن لگا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا گھر کتنے گھروں سے خوبصورت بن گیا، لیکن آپ کے آگے کبھی سوال نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا بھی جو ہے وہ خیال نہ رکھا کریں، یہ بتانا ہی پڑتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے علماء خطباء وہ ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار ان سیدہ تے سیدی فضیلت میں کس طرح بیان کرا، لوگ کا کرتے شاہ نے آج اپنی شان بیان کر دیتی، اس نے آج اپنی ہی شان بیان کر دی ہے، لیکن بیان نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ کے گھر کا خرچ جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار ہے تو پھر ظاہر ہے امام مسجد کی بھی تو ضروریات ہوں گی، اس نے پھر ٹیوشنیں تو پڑھانی ہے، وہ مسجد کے اندر بعد اوقات لیٹ تو آئے گا کہ جناب آج فلاں جگہ پہ پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو اس لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں۔ اگر سیلری اچھی ہوگی، امام مسجد تھوڑا کدے بھی چول نہیں مارن لگا، وہ کبھی بھی لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر نہیں رکھے گا۔ آپ اگر تنخواہ اچھی کر دیں گے، وہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ باہر کا رخ ہی نہیں کرے گا، وہ اپنی ساری ڈیوٹی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے آسان طریقے سے سر انجام دے گا۔